کسی گاؤں میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت پریشان تھا، جو کہ بہت ہی لاپرواہ قسم کا تھا۔ سوداگر اس کو سمجھا کے تھک چکا تھا، لیکن وہ تھا کہ اس پہ اس کی کسی بات کا اثر ہی نہ ہوتا۔ سوداگر اپنی بیوی کو بھی کہتا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو، اس کی لاپرواہی مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس کی ماں بھی بیچاری اسے بہت سمجھاتی، لیکن وہ تھا کہ اس پہ کسی بھی بات کا اثر ہی نہ ہوتا۔ ہر بات وہ ایسے انسنی کر دیتا جیسے کہ اس سے نہیں دیواروں سے بات کی جائے، یا پھر ہنسنے لگ جاتا۔ اس کی ماں اس کو کسی سمجھدار آدمی کے پاس بھیجنا چاہتی تھی کہ وہ جائے اور اس سے کچھ علم حاصل کر سکے، لیکن وہ تھا کہ مان ہی نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار ڈھیروں ڈھیر منتیں کرنے کے بعد اس کی ماں کو ایک حل سمجھ میں آیا اور وہ اسے کہنے لگی کہ اگر تم آج ماسٹر صاحب کے پاس پڑھنے گئے تو میں انعام کی صورت میں تمہیں سونے کی اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی دوں گی۔ سونے کی اشرفیوں کا سن کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ خوشی خوشی ماسٹر صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماسٹر صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد بھی اس نے ان کی باتوں پہ دھیان دینے کی بجائے صرف سونے کی اشرفیوں کے بارے میں ہی سوچا کہ میں کب گھر جاؤں گا اور کب اشرفیاں لوں گا۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی اس نے اپنی ماں کو بلانا شروع کر دیا اور اشرفیاں مانگنا شروع کر دی۔ تنگ آ کر اس کی ماں نے اس کو اشرفیوں کی تھیلی لا کر دے دی۔ اشرفیاں لے کر وہ بہت خوش ہوا اور اپنا بیگ اٹھا کر تیاری کرنے لگا۔ اس کی ماں اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا، ماں میں باہر کے ملک میں ذرا کسی کاروباری سلسلے میں جا رہا ہوں، وہاں جا کے میں کاروبار کروں گا۔ اس کی ماں اس کی منتیں کرتے ہوئے اسے سمجھاتی رہ گئی، لیکن وہ تھا کہ اس پہ اپنی ماں کے آنسوؤں کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چپ کر کے وہ گھر سے نکل آیا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ اس نے سفر ایک کشتی میں کرنا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کشتی چل پڑی۔ وہ سمندر کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور دور دور تک پانی ہی پانی تھا۔ ابھی وہ ان نظاروں سے لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی چلانے والے کے لیے کشتی سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ بھی ڈر کے مارے رونے لگا۔ کشتی میں ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ بھی سخت پریشان ہو گیا اور گھبرا کر دعائیں مانگنے لگا، لیکن طوفان تھا کہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد اس طوفان نے ان کی کشتی تباہ و برباد کر دی اور تمام مسافر سمندر میں گر گئے۔ وہ بھی انہی میں شامل تھا۔ بمشکل جان بچا کر وہ تیرتا تیرتا کنارے تک پہنچا، اور وہ کنارہ اصل میں ایک جزیرے پر تھا جہاں پر کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بہت پچھتایا اور رویا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کو یاد آیا کہ وہ لالچ میں ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بھی گنوا چکا ہے، اور تو اور اس کے پاس وہ سونے کی اشرفیوں کا تھیلا بھی نہ رہا تھا۔ اب وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگا جس نے اس کو جانے سے روکا تھا، لیکن وہ تھا کہ اس نے اپنی ماں کی بات نہ مانی، صرف ان اشرفیوں کی تھیلی کی خاطر جو کہ اب اس کے پاس نہ رہی تھی۔ لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔